بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثامن وثلاثون 38واں سبق طفلۃ وعصفور بچہ اور گوریا۔ اس میں بچہ اور گوریا کے بارے میں ایک کہانی بنایا گیا ہے، اس کو دیکھیں آپ، اس پر بھی آپ آسانی سے مضمون بنا سکتے ہیں۔ فی الجنینۃ شجرۃ، باغیچہ میں ایک درخت ہے، علیہ عصفور، اس پر ایک گوریا ہے۔ جاءت طفلۃ الی الشجرۃ، بچہ درخت کی طرف آیا، ورأت العصفور، اور گوریا کو دیکھا، والعصفور نظر الی الطفلۃ، گوریا نے بچے کی طرف نظر کیا، وقال، اور کہا، یعنی ان دونوں میں آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ لی صوت جمیل، میرے پاس خوبصورت آواز ہے، وغناء حلو، میٹھا نغمہ ہے۔ لی جناح رقیق، میرے پاس دو ہلکا بازو ہے۔ اطیر بالجناح فی الفضاء، میں بازو سے فضا میں اڑتی ہوں۔ انا طائر حر، میں گرم پرندہ ہوں۔ الحریۃ محبوبۃ لی، گرمی مجھے پسند ہے۔ الطفلۃ، بچہ نے کہا، عندی قفص جمیل، میرے پاس خوبصورت پنجرہ ہے۔ قفص من ذہب، سونے کا پنجرہ ہے۔ وطعام لذیذ، اور لذیذ کھانا ہے۔ وماء عذب، اور ٹھنڈا پانی ہے۔ فتعال یا عصفور، چنانچہ جلدی کرو اے گوریا، تعال جلدی کرو، ادخل القفص، پنجرہ میں داخل ہو۔ القفص بیت لطیف لک، پنجرہ آپ کے لیے آرام دہ گھر ہے۔ تعال جلدی کرو، وعش فی ھذا البیت اللطیف، اس آرام دہ گھر میں عیش سے جیو۔ العصفور، گوریا نے کہا، لا یا حبیبتی، نہیں ہے میرے دوست۔ العش لی بیت حسن، گھونسلہ میرے لیے اچھا گھر ہے۔ انا ادخل العش، اور میں گھونسلہ میں داخل ہوتا ہوں۔ اخرج منہ بالحریۃ، اور اس سے گرمی محسوس کر کے نکلتا ہوں۔ والقفص لی مجلس، پنجرہ میرے لیے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ فعفوا یا حبیبتی ومعذرۃ، چنانچہ معاف کر دو اے میرے دوست، میں معذرت خواہ ہوں۔ انا ابنی وعشی وانا مسرور، میں اور میرا بیٹا عیش سے جیتی ہوں اور میں خوش ہوں۔ طار یطیر تر لا تطر، تیری لا تطیری۔ بنا یبنی ابنی لا تبنی ابنی لا تبنی۔ التمرین، للعصفور صوت جمیل، گوریا کے لیے خوبصورت آواز ہے۔ الصوت الجمیل للعصفور، خوبصورت آواز گوریا کے لیے ہے۔ للعصفور غناء حلو، گوریا کے لیے میٹھا نغمہ ہے۔ الغناء الحلو للعصفور الجمیل، میٹھا نغمہ گوریا کے لیے خوبصورت ہے۔ للعصفور عش جمیل، گوریا کے لیے خوبصورت گھونسلہ ہے۔ العش الجمیل للعصفور الصغیر، گوریا کے لیے خوبصورت گھونسلہ ہے۔ العش الجمیل للعصفور الصغیر، خوبصورت گھونسلہ گوریا کے لیے چھوٹا ہے۔ عند الطفلۃ قفص جمیل، بچہ کے پاس خوبصورت پنجرہ ہے۔ القفص الجمیل عند الطفل، خوبصورت پنجرہ بچہ کے پاس ہے۔ التمرین، یہاں پہ جملہ کو مکمل کرنا ہے۔ مثلا صوت جمیل، خوبصورت آواز، اسی کے بیس اور بنیاد پر آپ کو اس جملہ کو مکمل کرنا ہے۔ التمرین، قفص من ذہب، سونے کا پنجرہ، اسی طرح آپ یہاں پہ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ قفص ذہبی، میرے پاس سونے کا پنجرہ ہے۔ القفص الذہبی، میرے پاس سونے کا پنجرہ، اسی کے بیس اور بنیاد پر آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ بیت من حجر، پتھر کا گھر ہے۔ بیت حجری، میرے پاس پتھر کا گھر ہے۔ البیت الحجری، میرے پاس پتھر کا گھر، یہاں نکرہ کا معنی ہو رہا ہے، یہاں معرفہ کا معنی ہو رہا ہے۔ نکرہ اور معرفہ کو آپ نے اچھی طرح سمجھ رکھا ہے آسان نحو کے اندر۔ لطائر قفص ذہبی، میرے پاس پرندہ کے لیے سونے کا پنجرہ ہے۔ القفص الذہبی للطائر، میرے پاس سونے کا پنجرہ پرندہ کے لیے ہے۔ للانسان بیت حجری، انسان کے لیے پتھر کا گھر ہے۔ البیت الحجری للانسان، پتھر کا گھر انسان کے لیے ہے۔ فی الحجرۃ مصباح کہربائی، کمرہ میں الیکٹرک بجلی ہے۔ فی البیت مروحۃ کہربائی، گھر میں الیکٹرک پنکھا ہے۔ التمرین، حیاتہ محبوبۃ لہ، اس کے لیے زندگی محبوب ہے۔ حیاتها محبوبۃ لہا،
حیاتک محبوبۃ لک، حیاتک محبوبۃ لکی، حیاتی محبوبتی۔ الحریۃ محبوبۃ لکل حیوان، الحریۃ محبوبۃ لکل حیوان۔ تو آپ نے دیکھا اس سبق کے اندر کہ پرندہ اور گوریا کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس میں بہت سارا تمرین دیا گیا تھا، تو جس کو آپ نے آسانی سے حل کیا ہے۔ تو بس ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔